بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توابع میں سے ایک تابع ہے عطف، اور عطف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں حروف عطف میں سے کوئی ایک حرف آئے، واو، فا، ثم، حتی، اور اس سے پہلے والا اسم وہ معطوف علیہ کہلاتا ہے اور اس کے بعد والا معطوف کہلاتا ہے، یعنی دونوں حکم میں مشترک ہوتے ہیں۔ جو حکم معطوف علیہ کے لیے ثابت ہوتا ہے وہی حکم معطوف کے لیے بھی ثابت ہوتا ہے، تو دونوں حکم میں چونکہ مشترک ہے اس لیے واو یا فا یا ثم کے ذریعے سے ان کو جمع کیا جاتا ہے۔ تو حرف عطف، حروف عطف کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے معطوف، اور اس سے ماقبل والا اسم کہلاتا ہے معطوف علیہ۔ تو معطوف جو ہوتا ہے وہ تابع ہوتا ہے معطوف علیہ کا۔ کس چیز میں تابع ہوتا ہے؟ اعراب میں، رفع میں، نصب میں، جر میں، جزم میں۔ چونکہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں جو ہے یعنی حروف عطف سے پہلے اور بعد والے جو کلمات ہیں وہ جس طرح سے اسماء ہو سکتے ہیں دو، اس طرح سے دو افعال بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں دونوں کی مثالیں بھی ہیں۔ الامثلہ: نضج الخوخ والعنب، آڑو اور انگور پک گئے۔ تو جو پکنے کا حکم ثابت ہے خوخ کے لیے، آڑو کے لیے، وہی حکم ثابت ہے عنب کے لیے بھی، یعنی عنب بھی اسی طرح سے پکا ہے جس طرح آڑو پکا ہے۔ تو اب یہاں پر واو جو ہے واو حرف عطف ہے، اور الخوخ جو اس سے پہلے والا اسم ہے وہ معطوف علیہ ہے، وہ متبوع ہے، اور عنب یہ معطوف ہے اور تابع ہے۔ تو جس طرح خوخ مرفوع تھا اسی طرح سے عنب کو بھی مرفوع ہم نے پڑھا، اور رفع کی علامت ضمہ ہے۔ ایسے ہی مثال: اکلت الخوخ والعنب، میں نے آڑو اور انگور کھایا۔ تو خوخ مفعول به منصوب ہے اور معطوف علیہ واو حرف عطف، العنب یہ معطوف ہے، تابع ہے اپنے متبوع کا، رفع نصب میں، تو یہاں پر منصوب ہے۔ هذا شجر الخوخ والعنب، یہ درخت اس کا ہے، آڑو کا اور انگور کا۔ تو الخوخ یہاں پر مجرور ہے، العنب کو بھی ہم مجرور لایا اس لیے کہ دونوں حکم میں مشترک ہے۔ یہ مثالیں تھی اس کی کہ جب معطوف اور معطوف علیہ دونوں اسماء ہو۔ اب مثال دیتے ہیں آپ کو کہ جب معطوف اور معطوف علیہ افعال ہو۔ ترعد السماء وتبرق، آسمان جو ہے وہ گرجتا ہے اور روشنی کرتا ہے۔ ترعد السماء، یہاں پر ترعد السماء یہ ترعد فعل ہے اور مرفوع ہے، اور تبرق یہ بھی مرفوع ہے اس لیے کہ معطوف علیہ ہے۔ یخاف الاطفال من ان ترعد السماء وتبرق، بچے ڈرتے ہیں اس سے کہ آسمان گرجے اور جو ہے وہ روشنی کرے۔ ان ترعد السماء وتبرق فلن نخرج، اگر آسمان جو ہے وہ رعد کرے، اس میں جو ہے وہ گرج ہو اور اس میں جو ہے وہ روشنی ہو، فلن نخرج، تو ہم ہرگز نہیں نکلیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترعد پہلے والے میں تبرق، ترعد اور تبرق پہلے والے جملے میں مرفوع ہے، دوسرے جملے میں جو ہے وہ یخاف الاطفال من ان ترعد السماء منصوب ہے، اور تیسرے میں مجزوم ہے، ان ترعد السماء وتبرق۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح ترعد منصوب ہے ایسے ہی تبرق بھی عفن مجزوم ہے، اسی طرح سے تبرق بھی مجزوم ہے۔ تو یہ معطوف علیہ ہے اور افعال ہے۔ البحث: انظر الى الامثلة السابقة، گزشتہ مثالوں کو دیکھو، تجد كل منها يشتمل على لفظین، آپ پاؤ گے کہ ہر ایک ان میں سے مشتمل ہے دو لفظوں پر، تتوسط بینہما واو، ان کے درمیان ایک واو آتا ہے، تفید اشتراکہما فی الحکم، کہ جو فائدہ دیتا ہے اس کا کہ دونوں حکم میں مشترک ہے۔ وانظر هذین اللفظین، اور ان دو لفظوں کو دیکھو، تجدہما فی الامثلة الثلاثة الاولى اسمین، پہلے والی تین مثالوں میں آپ ان کلمات کو، دونوں لفظوں کو دیکھو گے کہ دونوں اسماء ہیں۔ وفی الثلاثة الثانیة فعلین، اور دوسری تین مثالوں میں دو فعل ہے۔ ویسمى اللفظ الاول ویسمى اللفظ الذي بعد الواو معطوفا او عطفا، وہ اسم کی جو حرف واو کے بعد ہے وہ لفظ یا تو معطوف کہلاتا ہے یا عطف کہلاتا ہے۔ واللفظ الذي قبلها معطوف علیہ، اور جو لفظ اس سے پہلے ہے وہ معطوف علیہ کہلاتا ہے۔ اما الواو فتسمى حرف العطف او اداتہ، واو جو ہے اس کا نام حرف العطف ہے یا پھر اس کا نام ادات العطف ہے، تو دونوں ٹھیک ہے، ادوات العطف و حروف العطف۔
وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْمَعْطُوفَ فِي جَمِيعِ الْأَمْثِلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، گزشتہ تمام مثالوں میں اگر آپ نے معطوف کو دیکھ لیا ہو، وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ مِثَالٍ آخر، اور اس طرح سے ہر ایک مثال میں، وَجَدْتَهُ يَتْبَعُ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ فِي إِعْرَابِهِ، آپ اس کو ہمیشہ پاؤ گے کہ وہ معطوف علیہ کا تابع ہے اپنے اعراب میں، رفعا و نصبا و جرا و جزما، رفع میں بھی، نصب میں بھی، جر میں بھی اور جزم میں بھی۔ وَلِذَلِكَ يُسَمَّى الْمَعْطُوفَ تَابِعًا، اس وجہ سے معطوف کو تابع کہا جاتا ہے، والمعطوف علیہ متبوعا، اور معطوف علیہ کو متبوع کہا جاتا ہے۔ وَهُنَاكَ حُرُوفٌ أُخْرَى، اور وہاں پر کچھ اور بھی حروف ہے غیر الواو، کہ جو واو کے علاوہ ہے، يُعْطَفُ بها، ان کے ذریعے سے بھی عطف ہو سکتا ہے، وہی الفاء وثم وأو وأم ولا وبل ولكن وحتى، وسنشرح معانيها فيما يأتي، ان کلمات کے معنی کو ہم بیان کریں گے آنے والے درس میں۔ قاعدہ کیا ہے؟ العطف تابع يتوسط بينه وبين متبوعه احد هذه الحروف، عطف یا معطوف وہ تابع ہے کہ اس کے اور اس کے متبوع کے مابین جو ہے وہ ان حروف میں سے کوئی ایک آیا ہوتا ہے، واو، فا، ثم، او، ام، لا، بل، لیکن، حتی۔